الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے ان کے لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکام الحافظین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ کا نام سورہ مریم اور آیت نمبر 59. اس آیت کے اندر اللہ مالک الملک فرماتے ہیں جو ان لوگوں کے بعد آئے اضاء الصلاۃ وہ نمازوں کو ضائع کرتے رہے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا نمازوں کی پابندی نہیں کی نمازوں کو پڑھا نہیں واتبعوا الشہوات اپنی منمانی کرتے رہے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا ان قریب وہ لوگ وادی جئی میں داخل کیے جائیں گے. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام وادی گئی کیا چیز ہے؟ بتایا گیا کہ وادی گئی جہنم کی وہ وادی ہے جس وادی کے اندر جہنمیوں کا خون جہنمیوں کا پسینہ جہنمیوں کا پیشاب بہانا اس وادی کے اندر جمع کیا جاتا ہے اس وادی کو وادی گئی کہا گیا اور اس وادی کے اندر کون داخل ہوں گے جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تباہی کے 2 اسباب بیان فرمائے 2 وجوہات بیان فرمائی کہ جس وجہ سے انسان تباہی میں جائے گا نقصان میں جائے گا خسارے میں جائے گا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کرنا اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانا ہے. نماز کو ضائع کرنا اپنا نقصان ہے. نماز کو ضائع کرنا اپنا مال
اپنا اہل و عیال تباہ کرنے کے برابر ہے۔ دوسرا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بندہ، کہ انسان نماز کا ٹائم ہو گیا تو دل نے بولا چلو نماز ٹھہر کے پڑھتے ہیں، کرتے کرتے نماز کا ٹائم چلے گیا، انسان نے نماز نہ پڑھی، انسان کی نماز ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو وجوہات سے انسان وادی گئی میں داخل کیا جائے گا۔ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کے درمیان، مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی دو احادیث کو صرف انسان ان دو احادیث کو سوچے، ان پہ دھیان دے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے تو شاید ہم نمازی بن جائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دے کہ نماز نہ پڑھنے والا، ایک حدیث کہہ رہی ہے وہ مشرک ہے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، تیسری حدیث ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا فمن ترکھا فقد کفر، ہم نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کفر کیا ہے۔ آج ہم ایک نماز نہ پڑھے ہماری کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے لیے کوئی سوچنے کا ٹائم نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا خسارہ کیا، کتنا بڑا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان اپنی ذات سے وقتاً فوقتاً معافیاں مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی۔ سیلف رسپیکٹ انسان کی جو ہے، انسان کے اندر کا جو انسان ہے، اس کے ساتھ ہم ایک دن میں کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، تو ہم کو اپنے آپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ وجود کس کے لیے بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ میجارٹی کو دیکھیں تو زیادہ تر لوگ یہ ہیں تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے نماز کو سمجھے ہی کچھ نہیں، جنہوں نے نماز کی قدر نہیں کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، نماز کو چھوڑا ہے، نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ذلت رسوائی ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ ایک وہ دور تھا کہ آپ مساجد میں جائیں، صبح کی نماز پڑھنے گئے ہیں، بزرگ گئے ہیں، نوجوان گئے ہیں، تو نماز کے بعد ہر مسجد میں قرآن پاک کی کلاس ہے، بڑے بڑے بیٹھ کے قرآن پاک اپنا پڑھ رہے ہیں، بچے کلچا کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آج وہ منظر آپ کو بہت کم نظر آئے گا، نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری تمام ضروریات زندگی پوری ہو گئی ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے حاجات ختم ہو گئی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دیا۔ دعا کے کچھ اسباب بیان کیے گئے کہ دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں پوری کرتے ہیں۔ اس کے تین مسائل ہیں، ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اسی ٹائم پورا کرتا ہے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے آخرت والے دن۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر انسان نے دعا کی ہے اس کی پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے انسان سے پریشانی کو دور کر دیا، انسان سے دکھ کو دور کر دیا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، سارا کچھ کرنے کے بعد دعا نہ قبول ہو، جہاں میں کوئی ایسے آثار نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں دل کی بات بھی جانتا ہوں، کن کی؟ ہر ایک کی، پرندے ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، ہر ایک مخلوق کی اللہ تعالیٰ زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کو جانتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ نماز کی تباہی، نماز کو چھوڑنا، انسان نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر
قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ ہم مشرک نہیں، ہم موحد ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ یہ واضح واضح الفاظ ہے، اس میں کوئی چونکہ چنانچہ تھوڑی سی ڈھیل مل جائے، تھوڑا سا آسان ترجمہ ہو جائے، سلیس ترجمہ ہو جائے، ایزی ہو جائے، سب کچھ کرنے کے باوجود جب آ گیا بین الکفر و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، اس میں ہم کیا آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ علماء کرام کے اس کے بارے میں موقف پڑھیں، محدثین کے موقف پڑھیں، تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کیا جائے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو عمر قید دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن آگے بیان فرماتا ہے، رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت والے مہینے چلے جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کیا جائے۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ مشرکین پہ پابندی عائد کی جائے، لیکن ہمارے حاکموں کا حال یہ ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ قل هو اللہ نہیں آتی، سورہ الکوثر نہیں آ رہی، لیکن پورے ملک کو چلا رہی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا انسان کے اوپر اعمال اس کے اتنے حرام ہو جائیں گے کہ ان کے اوپر جو حکمران مسلط کیا جائے گا وہ آنکھوں سے نبینا ہوگا، کانوں سے وہ بہرا ہوگا، وہ آپ کی آواز کو سن بھی نہیں سکے گا، آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ کیا موجودہ حالات یہی نہیں کہ آج مسلمان رو رہا ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے، مسلمان مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، لیکن کوئی مسلمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی مسلمان کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کشمیر میں چلے جائیں، کیا صورتحال ہے؟ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کتنے دن ہو گئے کہ مسلمانوں کے اوپر کرفیو نافذ ہے، کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند کیا گیا ہے۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ بولا۔ اگر آج وہ لا الہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے ساری تحریک بحال ہو جائے گی، ان کے لیے سب کچھ کھول دیا جائے گا، صرف ان کو سزا مل رہی ہے کہ لا الہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، کہ وہ مسلمان ہیں۔ آج ہم نے لا الہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ اتنی آزادی ہے ہمارے پاس کہ ہم نماز کے ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک غلطی کے اوپر ہمیں پکڑنا شروع کر دے تو ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی قید میں ہو جائے۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے اینگل میں دیکھیں تو ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی آزمائش میں جھگڑا ہوا ہے کہ انسان ہر وقت اس کے مائنڈ میں ایک پریشانی چل رہی ہے، دو چل رہی ہیں، اس کا دل غمگین ہے، پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی آپ موجودہ معاشرے میں دیکھیں، آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہوں گے، وہاں پہ پی ٹی ایم ہوتا ہے، پی ٹی ایم پیرنٹس اینڈ ٹیچر میٹنگ، ماں باپ کی میٹنگ ٹیچروں کے ساتھ ہوتی ہے کہ بچے کی پروگرس، اس کی پڑھائی کے متعلق کیا صورتحال ہے۔ ٹیچر بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی ترقی اتنی ہو گئی، اس کا اتنا لیسن ٹھیک ہے، یہ کمزور ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، یہ میٹنگ میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے، بچہ آ رہا ہے، اس کا باپ بڑا امیر ترین ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اس نے بس ٹیلی فون پہ رکھا ہوا ہے، کل کا بچہ آج نہیں آئے گا، بچے کو جلدی بھیج دو۔ آپ کو موجودہ معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کاش اللہ تعالیٰ انہیں عقل بھی دے دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے دے کہ آج اگر آپ مساجد کے لوگوں کو ڈیگ ریل سمجھیں گے، اگر آپ مساجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو کم نظر سے دیکھیں گے، ان کا رتبہ کم سمجھیں گے، تو آنے والے وقت میں یہ لوگ آپ کے سر سے اوپر ہوں گے۔ اس کی زندہ مثال صحابہ اکرام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ فوت ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو 13 سال قید رکھا گیا، تو ان کا جرم یہ تھا الکتاب کلام اللہ، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیس المخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انہوں نے 13 سال کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب کا صرف یہی قصور کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ ابھی آج تو کہہ رہے ہیں کہ یہ القرآن کلام اللہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کہ یہ مخلوق ہے تو تجھے رہا کر دیا جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے علماء کرام، ہمارے معزز علماء کرام پیسوں کی خاطر، کسی کی طلبداری کی خاطر ہم جب مسئلے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس لچک کے لیے اتھارٹی نہیں، ہماری حیثیت نہیں کہ دین اسلام میں اپنی مرضی سے ایک بات بھی ایڈ کی جائے۔ تو امام صاحب کو انہوں نے بولا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی معلوم ہے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بولا نہیں، میں نے نہیں چھوڑوں گا، یہ پتہ اس وقت لگے گا جب میرا جنازہ جائے گا، اور پتہ اس وقت لگے گا جب میرا جنازہ جائے گا کہ آپ کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہیں اور میرے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس وقت تقریباً 1.5-2 لاکھ بندہ جنازے میں شریک ہوا، جنہوں نے امام صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ جب بادشاہ فوت ہوا، اس کے صرف درباری، وزیر، مشیر، اس کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں آئے۔ امام صاحب کی محبت لے کے دور دراز علاقے سے لوگ آئے۔ اس کے متعلق حدیث قدسی میں بیان کروں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ بڑا پیارا لگتا ہے، تم اس کی عزت کرو، اس کا ادب احترام کرو۔ آپ کی نظر میں ہزاروں ایسے بزرگ ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن ان کا نام آئے تو آپ کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے ادب احترام آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں، نماز جنازہ کی میں نے بات کی، آپ کے دل میں فوراً یہ بات آئی ہوگی کہ قاری صاحب جب کسی امیر کا جنازہ ہوتا ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی غریب کا جنازہ ہو تو رش کم ہوتا ہے۔ امیر کا جنازہ ہو تو قاری صاحب تقریر وہاں پہ لمبی کرتے ہیں، غریب کا جنازہ ہو وہاں پہ درد بھی نہیں دیا جاتا۔ امیر کا جنازہ ہو تو لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، غریب کا جنازہ ہو تو جنازہ چھوٹی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث تک چلے جاتے ہیں۔ ہر مولوی آگے ہوتا ہے جنازہ میں پڑھاؤں، قبر میں میں دعا مانگوں، یہ امیر کی بات ہے۔ غریب کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں غریب انسان امیر انسان سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ غریب انسان امیر سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ جتنا آپ کے پاس سورس آف انکم زیادہ ہے، آپ کے پاس جتنے پیسے زیادہ ہیں، جتنا آپ کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، اتنا آپ کا حساب لمبا ہوگا کہ اتنا پیسہ بندہ تم نے کہاں لگایا، کیا کیا، جائز لگایا، ناجائز لگایا، حلال کمایا، حرام کمایا، سود سے کمایا، کیسے کمایا۔ حساب لمبا ہوتا جائے گا تو انسان کے پھنسنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ پی ٹی ایم کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں پی ٹی ایم ہوا، سارے بچے کے والدین آ رہے ہیں، وہ امیر صاحب مسجد میں نہیں آئے، قاری صاحب کو فون کیا، ہاں میرے بچے کی صورتیں آ رہے ہیں، قاری صاحب جی آپ کا بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ویسا ہے، لیکن اسی طرح سے اگر کوئی غریب آ جائے تو اگر ہم اس کو اتنا پروٹوکول نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ ہم منافق ہیں۔ آج اگر ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا بی پی امیر کو دیکھ کے لو ہو جائے، غریب کو دیکھ کے ہائی ہو جائے تو سمجھ لیں ہم سے بڑا منافق اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کہ غریب کے ساتھ اور امیر کے ساتھ کتنے اجازت دی ہمیں کہ ہم رویہ تبدیل کریں۔ پی ٹی ایم ہے، باپ نہیں آیا، بچوں نے بولا تو یتیم ہے، تیرے ابو مسجد میں کبھی نہیں آئے، نہ کبھی نماز پڑھنے آئے ہیں، نہ قاری صاحب سے بات کرنے ہیں، یہ کیا مسئلہ۔ بچہ گھر گیا، جا کے روتے روتے ابو جی میں نے مسجد نہیں جانا کرنا، کیا ہوا پاپا؟ وہ بچے کہتے ہیں تم یتیم ہو، تیرے پاپا کبھی مسجد میں نہیں آئے، پاپا آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، آپ مسجد میں آتے نہیں، یہ ہے وہ۔ باپ پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے پہاڑوں سے گر کر بھی آتی نہیں خراج، نرم لہجوں سے لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ پاپا
لوگ کہتے ہیں کہ تم یتیم ہو، تمہارے ابو مسجد میں نہیں آتے. پاپا نے یہ بات دل پہ لی اور مسجد میں آنا شروع کر دیا کہ آج ایک ابو ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میں اکیلا مسجد میں جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بے اولاد ہے. آج کسی کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ بیٹا میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں تو لوگ میری طرف حقارت کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹا کوئی نہیں مسجد میں آنے والا، اس کا بیٹا مسجد میں نہیں جاتا، یہ بے اولاد ہے. آج اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نماز پہ لا کے کی تو یقیناً ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھے گا. اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ بمبر بنے گی، کیونکہ بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذمہ لگایا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو نماز کے لیے پابند کریں، قرآن مجید پڑھائیں. اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک مثالی بات کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر آپ ان کی تربیت اسلامی طریقے پہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے. اگر آپ نہیں کر رہے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور اس کو اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. آپ کو آپ کی رعیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آپ کو میں نے اولاد دی تو آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی. چاہے آپ دنیا میں دیکھیں، ہاسپٹل میں دیکھیں، آج درباروں میں سب سے زیادہ رش کن لوگوں کا ہے؟ جو بے اولاد ہیں. کن لوگوں کا ہے؟ جو بیمار ہیں. یار ہمیں اتنا بھی عقل نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرنے پہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا. آج اگر ہمیں گاڑی مل گئی، ہم نے لکھا شبیروں کی نظر، فیضان نظر فلاں بزرگ، اگر بیٹا دے دیا تو اس کو فلاں پیر صاحب کا کرم، وہی بیٹا بیمار ہو گیا، اللہ کا ہوگا. یہاں پہ انصاف، ہمارے پاس تو انصاف کرنا بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اگر بیمار کرتا ہے تو شفا اللہ تعالیٰ نے دیتا، اگر بیٹا اللہ نے دے دیا کسی بزرگ کے نام پہ لگا دیا، کسی پیر فقیر کے نام پہ لگا دیا، یہ ان کی مہربانی ان کا کرم ہے. اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ ٹھوس دیا، یہ انصاف ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَقِيرًا، کہ میں کسی پر ایک دن کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک جگہ کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پہ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب ظلم نہیں کرتے تو ہم کبھی شرک کریں، کبھی کفر کریں، کبھی نماز نہ پڑھیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے سے مانگے، لیکن بندہ اللہ سے مانگتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مساجد وہ جگہ ہے، آپ جس وقت بھی آئیں آ کے مسجد میں اللہ کے آگے بیٹھ دیں کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بولے کہ چلو بھاگ جاؤ. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تو اتنا گناہ گار ہے، تو نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تیری دعا کو نہیں قبول کرنا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کا منتظر ہے کہ بندہ میرے سے مانگے، بندہ میرے سے سوال کرے. لیکن اگر بندہ مانگے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں مل رہا، آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تو آپ استغفار کی تعداد بڑھا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور اپنے دل میں یہ سوچیں کہ اللہ میرے اندر کون سی ایسی غلطی آ گئی کہ اللہ تو اپنے سامنے کھڑا ہونے دے رہا. اللہ میرا ایسا کون سا میرے گناہ گیا جس گناہ نے مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے روک دیا. اللہ میرے اندر کون سی گندگی آ گئی جو تو نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے ہٹا دیا. آج اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے اور ہم نے مقصد کیا سمجھا ہے. ہم سب کا مقصد یہی ہے پیسہ کمانا، سب کا مقصد اوور آل یہی ہے پیسہ کمایا جائے، گاڑی بنائی جائے، بنگلہ بنایا جائے، بینک بیلنس بنایا جائے، بچوں کی امیر ترین گھروں میں شادیاں کی جائیں. ہمارا مقصد یہی ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے اللہ کے لیے اور مرنا ہے اللہ کے لیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ جب ہم اس دنیا میں جائیں تو تیری طرف سے آواز آ جائے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. ہم میں 4 بندہ دعا کرتے اللہ خاتمہ بن ایمان فرما دے، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ زندگی ایمان والی دے دے،
اللہ زندگی میں ایمان کی دولت عطا فرما دے، اللہ صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ یہ دعا کوئی بھی نہیں کرتا، سارے یہ کرتے ہیں اللہ آتما بھی ایمان فرما دے، اللہ آتما بھی ایمان فرما دے۔ اور حدیث پاک میں آتے آدمی حدیث کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پورا ہو گیا کہ جو بندہ نماز اثر ادا نہیں کرتا، من تارک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو انسان اثر کی نماز ادا نہیں کرتا اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اثر کی نماز نہیں چھوڑتا اس نے اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو تباہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امیرت ان اقاتل الناس، کہ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو قتل کر دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا دل کرتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو قتل کر دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قید خانے میں داخل کر دو، جب تک وہ نماز کی پابندی شروع نہ کرے تب تک وہ بندہ قید میں رہے اور قید میں ہی وہ بندہ مر جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے۔ یہ باپ کام حاکم وقت کے ہیں، مطلب کسی تلوار پر کسی کی تھی آپ کے پاس یہ سازی نہیں، یہ حاکم وقت کی بات ہے کہ وہ نماز اور بے نماز کے متعلق فیصلہ وہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کے متعلق صحابہ کرام کا قول کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو 15 قسم کی سزائیں عطا کرتا ہے۔ من تہاون بصلاۃ فإن اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو 15 قسم کی سزائیں عطا کرتا ہے۔ 15 کون سی ہیں؟ ست منہا قبل الموت، 6 سزائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے عطا کرتا ہے۔ وصلاۃ عند الموت، 3 سزائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مرتے وقت دیتا ہے، 6 اور 3 9۔ وصلاۃ فی القبر، 3 سزائیں ایسی ہیں جو انسان کو قبر میں ملتی ہیں، 12۔ اور 3 سزائیں وعروجہ من القبر، قبر سے نکلنے وقت انسان کو 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ ٹوٹل 15 سزائیں کس کو ملتی ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ 6 سزائیں مرنے سے پہلے، 3 سزائیں مرتے وقت، 3 قبر کے اندر اور 3 قبر سے نکلنے وقت، 15 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ نماز کی حفاظت مطلب کہ نماز پڑھیں اور نماز جن کاموں سے روکتی ہے ان کاموں سے روک جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی حفاظت کرنا یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، نماز کے بعد کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دعا ہے کہ اللہ اپنی ہاتھ رحمت سے ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ جو سنا جو سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔